ایک حدیث شریف کے اندر ہے، ایک نوجوان حالت نزاع میں تھا، اس پر موت کی کیفیت طاری تھی۔ اس کو کلمے کی تلقین کی گئی لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ محبوب خدا مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھ سے کلمہ شریف نہیں پڑھا جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ نوجوان کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، تو بتایا کہ یہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو رحیم و کریم رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس نوجوان کی ماں کو جو ناراض تھی بلایا اور فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو عورت نے کہا ہاں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کرتی ہوں، ورنہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے اور میری باتوں پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کی باتوں کو مانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اے عورت، تو سن لے، اگر آگ جلائی جائے اور تیرے بیٹے کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے اور اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے ورنہ اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیا تو اس وقت معاف کرے گی؟ تو عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا لے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور تو راضی ہو گئی۔ اس عورت نے عرض کیا یا اللہ، میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے نوجوان کو کلمہ پڑھایا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی اس نوجوان نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز ہو گئی۔ محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ حضرات گرامی، ماں کی نافرمانی کی سزا کس قدر سخت ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا جب تک ماں معاف نہ کر دے۔ اور اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار میں اور اپنی دعاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ جبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو میرے وسیلے سے دوزخ سے بچا لیا۔